زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. اگر آپ ویسے ہی صدقہ خیرات کرتے رہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ میں تو بہت دے چکی ہوں، چلے میری زکوٰۃ بھی ہو گئی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. مثلاً اگر آپ کی زکوٰۃ ذوالحج میں واجب ہے تو آپ رمضان میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئندہ 2 سال تک اپنے مال میں کوئی کمی نہیں کریں گے تو آپ 2 سال کی اکٹھی بھی دے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایسا ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کی ویسے گنجائش نہیں، صرف زکوٰۃ ہی سے کر سکتا ہے، تو اس میں ان ایڈوانس بھی دے سکتا ہے. عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات لوگوں کی میل ہیں، اور بے شک یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور یہاں انہوں نے آل میں ازواج بھی شامل کی ہیں، اور چونکہ ازواج کے بعد پھر ان کی اولاد تو نہیں، لیکن باقی یہ جو 4 ہیں ان سے تو پھر ان کی اولادیں قیامت تک وہ سلسلہ جاری ہے، تو اس لیے وہ سب شامل ہیں. اگر کوئی بھی صورت نہ ہو اور انتہائی مجبوری ہو تو سید ہی کی زکوٰۃ سید کو دی جائے، کسی اور کی نہیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. جن رشتہ داروں کا نان نفقہ آدمی پر واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. ماں باپ، دادا پڑدادا، بیٹا پوتا پڑپوتا، بیوی وغیرہ. اس کے علاوہ بہن بھائی اگر غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا بہن بھائیوں کے بچے ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سے شروع کرنا اور رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کو دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ انسان باہر دے. حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لگاتے ہیں کہاں نہیں، ہمیں تو اعتبار نہیں کہ وہ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں، لہٰذا ہم الگ سے ایک اور بھی نکال رہے ہیں. نہیں، اگر انہوں نے لے لی تو آپ اس مال کی حد تک بری ذمہ ہے، باقی پوچھ ان کی ہے. زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے، آپ کے والدین مثلاً فوت ہو گئے، پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی، آپ کو ملا ہی کچھ نہیں. جس دن آپ کو ملے گا پھر آپ مالک بنیں گے. جب مالک بنیں گے تو سال گزرے گا، پھر زکوٰۃ ہوگی. مالک بننے کے بعد آپ کے پاس سال گزرنا چاہیے. ذاتی مکان یا مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، نیز ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں ان پہ زکوٰۃ نہیں. ہاں، اگر آپ نے مکان تجارت کے لیے یا پلاٹ تجارت کے لیے لے کے رکھا ہے تو اس میں پھر زکوٰۃ ہوگی. مثلا آپ نے اگر $1,000 کمایا ہے اور اس میں سے آپ کی اس کے اوپر سے خرچہ جو ہے وہ 300 چلا گیا، تو باقی جو 700 سال بھر آپ کے جیب میں رہا یا سال کے آخر میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی، یعنی آپ اس سے سونا چاندی خرید سکتے ہیں، لہذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے. سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس وقت کی نہیں جب آپ نے خریدا تھا، بلکہ آج کی، خواہ زیادہ ہو گئی ہو خواہ کم ہو گئی ہو. جب تک فرض ادا نہ ہو تو نفلی صدقات قبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پہلے فرض کی ادائیگی میں شامل ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. اگر آپ ساری زکوٰۃ صرف ایک بندے کو دے دیں تو بھی درست ہے، کئی ایک میں بانٹ دیں تو بھی ٹھیک ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو پہلے انسان اس کی طرف توجہ فرمائے.